السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس میٹرک کا فیلڈ پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 3 کرنے جا رہے ہیں، لیکچر نمبر 3۔ اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کی اسپیکٹس آف اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977 ٹل 1988، یعنی کہ اسلامی حکمرانی یا اسلامی اصلاحات 1970 سے لے کر 1988 کے اہم پہلو۔ لیکن اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے ہم نے پریویس لیکچر کے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پریویس لیکچر میں جو پڑھا تھا وہ اسپیکٹس آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یعنی کہ 1973 کا آئین پاکستان جو تھا اس کے جو اہم پہلو تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو آپ اس لیکچر کو دیکھیں، اور آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے ٹاپک کے حساب سے جو آپ کے پاس اہم جز بنتا ہے، کیونکہ اسلامائزیشن کا جو اسلامی حکمرانی اسلامی اصلاحات کا جو کانسیپٹ آیا، وہ ایرا جو ہوتا ہے، وہ جو دور شروع ہوا وہ کب سے شروع ہوا؟ جب ضیاء الحق کا دور آیا۔ اچھا، ضیاء الحق کے دور کے حساب سے 1977 کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف پولیٹیکل پارٹیز ایک ہو گئیں، اور اس ایک ہونے کی جو تمام اس وقت پارٹیز تھیں اس کی الائنس کو نام دیا پاکستان نیشنل الائنس، کیونکہ بھٹو کے حساب سے اس وقت جتنے بھی احکامات اور جتنے بھی جو ریفارمز آ رہے تھے، اصلاحاتیں آ رہی تھیں، اس کے حساب سے کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ کام صحیح نہیں کر رہے، اور اس پارٹی کے جو ہیڈ تھے وہ تھے مفتی محمد صاحب، ٹھیک ہے نا، مفتی محمود صاحب تھے۔ مولانا مفتی محمود صاحب جو ہیں، جو یہ آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ اس پارٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے دوران 7 مارچ 1997، ٹھیک ہے نا، اس وقت کے حساب سے جب پیپلز پارٹی بہت گریٹ میجورٹی میں جیت رہی تھی یا جیت چکی تھی، اس وقت کے حساب سے پہلے کے دور میں جتنے بھی اقدامات 1977 میں ہوئے اس کے حساب سے جو پارٹی کو آگے آنا تھا وہ سارے کے سارے اقدامات کس کے حق میں تھے؟ نیشنل الائنس کے حق میں۔ اور انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ جو 1977 کے الیکشن ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے غلط تھے، پولز بائیکاٹڈ ہوئے، صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن دوبارہ کروایا جائے، اور 10 مارچ کو جب وہ الیکشن ہوئے تو وہ سارے کے سارے انویلڈ اور ڈکلیئر ہوئے، اور پھر ایک نئی تحریک کا آغاز ہو گیا جس کو بولتے ہیں نظام مصطفیٰ۔ اب نظام مصطفیٰ کا جو پورا کانسیپٹ لے کر آئے وہ یہ صاحب تھے، لیکن جو اس کو نگرانی میں رکھے ہوئے تھے وہ ضیاء الحق صاحب تھے۔ اب ضیاء الحق کے دور میں اگر دیکھا جائے تو PNA یعنی کہ پاکستان نیشنل الائنس نے جب دیکھا کہ ان چیزوں کے اوپر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اور مسٹر بھٹو کو یہ ہو گیا، یہ ایک احساس ہو گیا کہ نیشنل الائنس سے نیگوشیشن گفتگو کے تحت، اصلاحات کے تحت کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا، تو اسی دوران اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ضیاء الحق صاحب، انہوں نے بھٹو کی حکومت کو پورا ڈیریل کیا، ختم کیا، اور پھر مارشل لا لگایا۔ تیسرا مارشل لا لگائیے کب؟ 5 جولائی 1977 میں۔ اب جب یہ تیسرا مارشل لا لگا تو اس وقت کے حساب سے 11 سال جو حکومت رہی پاکستان میں وہ کس کی رہی؟ جنرل ضیاء الحق کی رہی۔ جولائی 1977 سے لے کے اگست 1988 تک، اور پھر جنرل ضیاء الحق کا جہاز کریش ہو گیا جس میں وہ سفر کر کے جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک مقام پہ جا رہے تھے، تو 17 اگست 1988 یعنی کہ 17 اگست 1988 میں انتقال کر گئے کون؟ جنرل ضیاء الحق۔ کیونکہ ان کے دور حکومت میں جن کو پھانسی ہوئی وہ کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہوئی۔ اور نیشنل الائنس کا جھنڈے کے اندر جو آپ کو یہ 9 ستارے دکھ رہے ہیں، یہ 9 ڈفرینٹ پارٹیز ہیں جو اس وقت اگینسٹ میں کھڑی ہوئی، کس کے؟ پیپلز پارٹی کے۔ اب یہ ہم دیکھیں گے کہ جو جنرل ضیاء الحق کا کانسیپٹ تھا، ویژن تھا، جو وہ یہ کروانا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، جو دعوے دار تھے، وہ اسلامائزیشن کے جو اسلامی حکمرانی یا اسلامی اصلاحات کا جو نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے اہم پوائنٹس کیا تھے؟ اگر اس پہ دیکھا جائے تو پہلا جو اہم پوائنٹ آتا ہے وہ تھا شریعت بینچز کا۔ ہائی کورٹ کے اندر 10 فیب 1979 میں یہ شریعت بینچز بنی، اور انہی کے ججز میں جو مقرر کیے گئے وہ کون تھے؟ علماء تھے سارے۔ اور فیڈرل شریعت کورٹ اب نام دیا جاتا ہے اس وقت کی شریعت بینچز کو،
ٹھیک ہے نا. 1980 میں اب یہ اپیل اگینسٹ ڈیسیشن ہو گئی تھی کہ جتنے بھی کورٹس میں جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں ان کے حساب سے انٹرپریٹ کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ اسلام کے ساتھ. اب فیڈرل شریعت کورٹ کے جو ہیئرنگ تھی وہ شریعت ایپلیٹ بینچ کہلاتی ہے سپریم کورٹ میں. یہ لکھا ہوا ہے بیٹا, آپ کو یاد ہوگا, یہ زیادہ تر بکس میں اور آپ کو کتابوں میں اور بیشتر نوٹسوں میں ملے گا. پلیز کو اچھی طرح یاد رکھیے گا کیونکہ آپ کے یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس آتا ہے کہ اس وقت شریعت آرڈیننس آیا 1979 کو, اور وہ جتنے میٹرز تھے جو نان مسلمس کے ریگارڈنگ تھے, جس میں اسٹیلنگ ہے, ڈرنکنگ ہے, الکوہل ہے, ریپ ہے, ہینیس کرائمز ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں, وہ سارے کے سارے ڈیلنگ جو ہوگی وہ کس کے انڈر ہوگی؟ شریعت لا کے تحت ہوگی. قرآن اور سنہ کے احکامات کو رکھتے ہوئے وہ ساری عوامل یا عمل کیا جائے گا. اب یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس پہ ہم لوگ الگ بحث ہے, اس پہ ہم لوگ کو, آپ کو, ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں عمل میں نہیں آ رہا. کیونکہ اگر یہ شریعت کے عوامل یا لاز ایک دفعہ امپلیمنٹ ہو گئے تو پھر کیا پتہ ہے کہ آدھا پاکستان کے لوگ, ابھی تک مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن جہاں تک میری سوچ ہے وہاں تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدھے پاکستان کے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے, کیونکہ اسٹیلنگ, چوری کرنے والے کے ہاتھ ہی کاٹ دیے جاتے ہیں. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا یہ سخت قوانین ہے اور یہ لمیٹیشن ہے. اس کو ہم حدود میں لے کر آتے ہیں, حد میں رہ کے, کہ بندہ حد میں رہے, آگے نہ بڑھے. اب اسی طرح دوسرا کانسیپٹ آتا ہے کس کا؟ زکوٰۃ اور عشر کا. زکوٰۃ اسلام میں 2.5% جو آپ کے پاس ریونیو جنریٹ ہوا ہے انہی کے بینک اکاؤنٹ میں سے, اگر آپ کا پیسہ رکھا ہوا ہے, سونا رکھا ہوا ہے, تو اس میں سے 2.5% ہم لوگ زکوٰۃ کے جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ نکال لیے جاتے ہیں. اور 10% عشر ہوتا ہے جو ایگریکلچر میں جو سب سے زیادہ منافع ہوتا ہے, جو پریویس کے حساب سے, اور یہ عمر بن خطاب کے دور میں یہ لاگو کروایا گیا, ٹھیک ہے نا, مسلم رولرز نے, تو وہ واپس سے رکھا جا رہا تھا 1983 کے حساب سے. آپ نے اگر نوٹ کراؤ اس کا پورا آرڈیننس جاری ہوا ہے, اس کا نام ہے دا زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980. اب آپ کے پاس یہ چیزیں تھیں جو اس وقت لاگو کروا رہے تھے کہ اسلامی نظام کو ہم لے کر آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزوں کو اسلامی طریقے سے ہی ڈھالنا تھا. اب جنرل ضیاء الحق کا جو تیسرا اہم تھا وہ تھا ابولیشن آف انٹرسٹ, یعنی کہ سود کا خاتمہ. اس کی جگہ ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ رکھوایا, یعنی کہ بینکوں میں ہم نے یہ انٹروڈیوس کروایا 1 جنوری 1981 میں, اور اکاؤنٹس کو جو نام دیا گیا وہ پی ایل ایس اکاؤنٹس نام دیا گیا, سیونگ اکاؤنٹس تھا یہ, اور 1 جولائی 1994 کو اس کو پورا امپلیمنٹ کروا دیا گیا. اور جب امپلیمنٹ کروا دیا گیا تو پھر کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو سب سے اہم چیز آئی وہ آئی اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کو لازمی پڑھایا جائے گا, پوری میٹرک سے لے کے نہیں گریجویشن تک, یعنی کہ کلاس 1 سے لے کے کلاس 14 تک, 14 کلاسوں تک آپ کو اسلامیات اور پاکستان یعنی کہ اسٹڈیز اور ہسٹری کے ریگارڈنگ سب کچھ پڑھایا جائے گا. اب 1 کلاسز میں بیسکس نام ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے نام ہوتے ہیں جو بتائے جاتے ہیں, وہ آپ کو سارا رکھا جائے گا, اور اسی کے حساب سے آپ کا پورا نظام قائم چلے گا. کہاں تک؟ گریجویشن تک. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پریئر ارینجمنٹ جو آفیسز میں ظہر کی نمازوں کی آفرنگ نہیں ہوتی تھی وہ لازمی قرار دے دی گئی لوگوں کے درمیان. اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہو یا گورنمنٹ آفیسز ہوں, ہر جگہ ظہر پریئر کو لازمی پڑھا جائے گا. تو یہ ایک اچھا اقدامات تھے, لیکن بائی فورس آپ کسی کے اوپر ساری چیزیں لاگو نہیں کروا سکتے, اور اسلام بھی اس کے اگینسٹ ہے. تو پھر اگر نوٹ کراؤ تو احترام رمضان آرڈیننس آیا, ٹھیک ہے. احترام رمضان کا مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس منتھ کے رمضان میں کوئی اگر ہینیس کرائم کرتے ہیں تو 3 مہینے کی سزا اور 500 روپے جرمانہ تھا, اور جیل کی جو لازمی جو ان کو سزا دی وہ لازمی ان کو قرار دی گئی. کیوں؟ کیونکہ اس دوران, رمضان کے دوران اگر کوئی ایسا جرم کر بیٹھے بندہ جو اگینسٹ اس منتھ میں, اس مہینے میں اس کے خلاف ہے, تو اس کے اوپر یہ لازمی سزا ہونی تھی. اب سمپل سی بات یہ ہے کہ ریلیجیس اسکولز ضیاء کے دور کے وقت گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو, ٹھیک ہے, ایم اے ڈگریز تک, ٹھیک ہے نا, آپ کو وہ سارے مذہبی کتابوں اور مذہبی چیزوں کو اپنے اندر بسانا لازمی تھا جو بیسکس تھی. اب وہ بیسکس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی ریلیجیس انسٹیٹیوشنس تھے انہوں نے بھی اپنی ڈگریز کو ایکولنٹ کر دیا ایم اے کی ڈگریز تک.
اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ بھی ڈگری یافتہ ہی ہوتے ہیں، ان کا بھی 9 سال کا جو پورا کورس چلتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پورے کا پورا اکارڈنگ ہوتا ہے اسلام کے تحت۔ تو جتنے بھی ہمارے مدرسے ہیں ان کے حساب سے یہ ساری چیزوں کو لاگو کروایا گیا۔ پھر ضیاء الحق کے دور میں سب سے زیادہ اہم چیز کی گئی کہ گریڈ 6 سے لے کے گریڈ 8 تک عربک لینگویج کمپلسری تھی، آپ کو عربی زبان لازمی پڑھنی تھی، قاعدہ لازمی پڑھنا تھا تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا۔ پھر جو آپ کے پاس آئی وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آئی جو اسلام آباد میں انہوں نے بنائی 1981 میں، جو آج تک قائم ہے، اور اسلامک لرننگ اور لاء کی ریسرچ کا پورا کانسیپٹ جو اسلام کے حساب سے پاکستان میں بیٹھتا ہے وہ اس کے تھرو بیٹھتا ہے۔ اور آپ نے اگر نوٹ کراؤ یہ ایک اچھے اقدامات تھے، لیکن اگر آپ نے ایک اور نوٹ کیا ہوگا کہ شریعت فیکلٹی جو تھی قائد اعظم یونیورسٹی میں، ان کا کام یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یونیورسٹیز میں حدیث، فقہ اور اسلامک لاز کے تحت وہ ساری باتیں مہیا کی جائیں لوگوں کو، خاص طور پہ قائد اعظم یونیورسٹی میں اسلام آباد میں جو قائم ہے وہ لازمی لوگوں کو پتہ ہے کہ حدیث، فقہ اور اسلامک لاز کیا ہیں، اس پہ کیسے عمل کرنا ہے لوگوں نے، اور لوگوں کو کیسے عمل کروایا جا سکتا ہے۔ اب لوگوں کے بعد یہاں پہ نان مسلمس اور مسلمس دونوں ہیں، تو تاکہ ان چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکے جو اسلام سے ختم ہو چکی ہیں۔ اب یہ سارے اقدامات جنرل ضیاء الحق کے دور میں آئے، کیونکہ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ بنے ہوئے تھے وہ تھے اسحاق خان صاحب۔ اب آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ کہیں نہ کہیں یہ سارے کے سارے اقدامات جتنے بھی تھے اور جتنا بھی وہ کانسیپٹ آیا، کیونکہ اسحاق خان کا جب ضیاء الحق کا پلین کریش ہوا تو جو کیئر ٹیکنگ میں آئے وہ اسحاق صاحب تھے۔ اب ان کا کانسیپٹ اور ان کا کانسیپٹ مل جل کر یہ کام کر رہا تھا۔ اب آپ نے اگر نوٹ کرو جنرل ضیاء نے کچھ نہ کچھ اچھے اقدامات کرنے کی کوشش کی، مگر کیا یہ لاگو ہو سکے؟ امپلیمنٹیشن ہے آج کے دور میں، کیونکہ اس وقت کے حساب سے یہ چیزیں اچھی لگ رہی تھی اور آج کے حساب سے بھی یہ صحیح ہیں، لیکن کیا اس کو عمل کروانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ہمارے لوگوں کا ہے؟ اور ہم بینگ ایز اے مسلم یہ ساری چیزیں عمل میں لا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سارے قوانین اکارڈنگ سب سے پہلے کس کی طرف ہونے چاہیے؟ اسلامک ٹیچنگ کے حساب سے، قرآن اور سنہ کے حساب سے، اور جو اس پہ چل گیا تو اللہ تو خود کہتے ہیں کہ وہ کامیابی کے راستے پر ہے۔ تو دیکھتے ہیں، آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو شیئر کریں، کامنٹ کریں، آپ کو کوئی چیز جلدی سمجھ میں آ گئی ہے تو شیئر کریں، ضرور کامنٹ کریں، ان بچوں ان لوگوں تک یہ علم پہنچائیں، یہ چینل پہنچائیں جن کو ان کی اشد ضرورت ہے، جو لا علم ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔